احمد وحید صاحب آپ مجھے فرمائیے گا کہ جب پارلیمان امپورٹنٹ ہے، جب آئین امپورٹنٹ ہے تو سیاستدانوں نے کرنے ہیں، سیاستدانوں نے کو فیصلہ کرنا ہے کہ جی انہوں نے کالا باغ ڈیم بنانا ہے یا نہیں بنانا. اچھا جی کالا باغ نہیں بنانا تو کوئی دوسرا ڈیم بنانا ہے یا نہیں بنانا. تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو سیاستدانوں کو کرنا ہے. تو کیا ہم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں بیوروکریٹس کو، ہم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کسی اور کو جب پارلیمنٹ سپریم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بڑا اچھا ابھی حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی جی بڑی اچھے طریقے سے انالیسس کیا ہے اور انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کے ایک بنیادی بات کی ہے. بالکل. اچھا یہ ذرا پیچھے ایکو بہت زیادہ میں بات نہیں کر سک رہا، ذرا ان سے کہیے ذرا بھائی ٹھیک کیجئے اس کو. جی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی اور سیاستدانوں کی اور حکومت کی بات کی. پاکستان میں پرابلم یہ ہے، میں بالکل کسی پارٹی کی طرفداری کی بنیاد کے اوپر بات نہیں کر رہا، بالکل ایز اے نیشنلسٹ بات کر رہا ہوں. پاکستان میں پارلیمنٹ کا، سیاستدانوں کا یا پولیٹیکل پارٹیز کا یا ساتھ میں کہوں گا حکومت کا نہ کوئی اختیار ہے، نہ ان کی کوئی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے، نہ وہ اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کرتے ہیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں اس قدر خراب ہو چکی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو کہتے ہیں نا وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اسکیئر ون پوزیشن، کہ جہاں پہ آئین کی پاسداری کو، اس کی مقدم ہونے کو اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم قانون کی بالادستی کے نظام کو لے کے آگے چلیں اور سب پہ لاگو ہو. میں آپ کو ایک لفظ میں صرف اتنی بات بتا دوں گا کہ آپ جو ریاست مدینہ بنی تھی نا، رسول پاک نے اس زمانے میں ساری بادشاہت تھی ساری دنیا کے اندر، انہوں نے اس وقت اللہ ان کو بھی بادشاہ بنا دیتا لیکن نہیں ہوا. انہوں نے ایسا نظام دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ریاست مدینہ میں قانون کی بالادستی ہے، قانون کی حکمرانی ہے اور ہر کوئی قانون کے تابع ہے. ٹھیک ہے. اور قانون کے سامنے برابر ہے. ٹھیک ہے. یہ بنیاد تھی جس سے اتنی تیزی سے کہاں سے کہاں وہ ریاست پہنچ گئی 10 سال کے اندر. یہی بنیاد ہے. دیکھیے پاکستان میں آئین ہے، اگر ہم اسی کو بنیاد بنا لیں پھر پارلیمنٹ کی اہمیت بھی سامنے آ جائے گی، پھر پولیٹیکل پارٹیز اور حکومت کی اہمیت بھی سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. اور کوئی شخص جو ہے قانون کی زد میں آیا وہ بچ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے. یہ بات ہم نے اچیو کر لی. آپ کا بالکل اپنی موقف سمجھ لیا. پاکستان میں اتنی بڑی تبدیلی میں آپ ہی سے اگلا سوال کرنے والا ہوں. آج ہم ایڈمائر کرتے ہیں کہ چین ترقی کر گیا، فلاں ملک ترقی کر گیا. احمد وحید صاحب انصاف ہونا چاہیے نا، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ڈسپلن میں ہم نہیں آئے، جو نظام ہے اس ڈسپلن میں آ جائے کہ ہم آسیلیشن میں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری آسیلیشن کیا ہے؟ آج قانون کی بالادستی ہے، کل قانون آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو نظام ہے، جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس کی بالادستی ہونی چاہیے اور اسے جو ہے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اسی کے تحت اپنے تمام سیاسی فیصلے کرنے چاہیے. مگر سر آپ تو اس پارلیمنٹ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ الیکشن سے دور جا رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ نہ صرف الیکشن سے دور جا رہے ہیں، آپ پارلیمانی کمیٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے اپنی حکومتیں توڑ دی ہیں، آپ پارلیمان کو ربر اسٹیمپ کہتے ہیں. آپ کے زمانے میں جو پارلیمان تھی اسے آپ درست بھی کہتے تھے، آپ یہ بھی کہتے تھے کہ پارلیمان چلانے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے، پارلیمان تو کوئی اور چلاتا ہے. تو پارلیمان کے حوالے سے آپ نے جیسے عمران خان صاحب نے بھی اپنی طرز حکومت میں معذرت کی، ماضی میں نواز شریف صاحب نے کی اور چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اس میں سب جماعتوں نے معذرت کی، لیکن پھر ہم اسی روش پر آ گئے. تو اس سے بھی تو ہمیں باہر نکلنا ہوگا نا.